میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ جو غزہ کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اس پر امریکہ کی جانب سے جو ہے بڑا سخت رد عمل آیا اور حماس نے اس کو اپریشیٹ کی ہے، اس پر بات کرنی ہے. اس کے علاوہ جان کریاکو جو کہ CIA کے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹیشن چیف اسلام آباد میں پوسٹڈ رہے ہیں، ان کی جانب سے یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ الزام سامنے آیا ہے. الزام کیا سامنے آیا ہے؟ وہ باتیں کی ہیں جو ہمیں پہلے سے معلوم ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب سائفر لہرایا تھا اس سے پہلے امریکی سفیر کو سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ میں امریکہ کے اوپر الزام عائد کرنے جا رہا ہوں اور آپ نے جو ہے وہ گھبرانا نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ پہلے اعتماد میں لے کر انہوں نے سائفر پھر لہرایا اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اپنے خلاف اپنی حکومت کے خاتمے کو روکنا چاہ رہے تھے. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ نے جمائما کو کہا کہ آپ ایک درخواست کریں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، اور ان کی جو باتوں کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کی ہر بات نہیں مانتی. انہوں نے کہا کہ ہمارا وہ اثر رسوخ نہیں ہے. تو اس کے اوپر جناب عمران احمد نیازی صاحب نے امریکی غلامی نامنظور والی جو کمپین چلائی تھی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ قوم کو دھوکہ دیا تھا. عمران خان دھوکے باز ہیں، یہ مجھے معلوم ہے. یہ جو خبر بلکہ تہلکہ خیز جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، آپ یقین کریں میرے لیے یہ کوئی خبر نہیں ہے. مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ یہ ایک طرف جو ہے وہ امریکہ کے پاؤں پڑتے ہیں لیکن قوم کو یہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ بہت برا ہے. امریکہ جو ہے وہ اس نے پاکستان میں رجیم چینج کی ہے. تو پھر یہ رجیم چینج والا جو بیانیہ تھا، جو پورے کا پورا حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے، جو امریکی غلامی نامنظور کی تحریک ہے، جو ایبسلوٹلی ناٹ والے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو تو بیوقوف بنایا عمران خان نے، تضحیک کی ہے ان لوگوں کی. یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ نے اپنا ووٹ بینک تو بنا لیا، لیکن آپ نے قوم کو گمراہ کیا، آپ نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا. یہ کہتے ہیں نا عمران خان سچا ہے، یہ سچ ہے عمران خان کے، یہ حقیقت ہے عمران خان کی. اب یہ اس طرح کا آدمی جو کہ اس کو آپ آنیسٹ کہہ سکتے ہیں، یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس بھی ثابت ان کی ہوئی، یہ جیل میں بھی کرپشن کے اوپر ہے اور جھوٹ بولتے ہیں. یو ٹرن لینے پر جو ہے پہلے بھی فخر محسوس کرتے تھے، لیکن اتنا بڑا فراڈ عمران خان کا پہلے منظر عام پر نہیں آیا کہ جناب ایک اب بیہائنڈ کلوز ڈور جو ہے پاؤں پڑو اور باہر نکل کے جناب ان کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگاؤ. تو یہ صورتحال ہے جی، یہ ان کی حقیقت ہے. اور اس حوالے سے تحریک انصاف کو جو ہے سام سوم جانا ہے. ایم شور تحریک انصاف اس کے اوپر اب بات نہیں کرے گی، لب کشائی نہیں کرے گی کہ ہم نے یہ 2 نمبری کی ہے. اور بات کرتے ہیں جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے، تو بات کرتے ہیں اور بولتے جھوٹ ہیں. اندازہ لگائیں مطلب یہ کیا شخصیت ہے. اسی لیے جی میرے خیال کے مطابق یہ اللہ کی پکڑ ہے. میں تو یہ کہوں گا جب آپ اتنا جھوٹ بولیں اور لوگوں کو چیٹ کریں، لوگوں کو گمراہ کریں، ان کے مائنڈز کے ساتھ کھیلیں، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلیں اور ان کو ورغلائیں اور ان کو اپنی سیاسی ایندھن کے طور پر استعمال کریں، تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں ہے جی. پھر آپ کو کانسیکوینس بھی دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے. اور آئی بلیو، مجھے تو یہ ایمان ہے کہ ویسے بھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی جھوٹے پر لعنت ہے. اور اگر یہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے، جس طرح اب یہ CIA چیف بھی جو ہے وہ بتا رہا ہے، جو اسلام آباد میں کاؤنٹر ٹیررزم کو ہیڈ کر رہا تھا، جان کریاکو کی کیا دشمنی ہے عمران احمد نیازی سے؟ وہ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے یہ بات کی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن ہے اور ٹائم اتنا گزر چکا ہے، اس کے بعد وہ اس طرح کی باتیں لیک کر دیتے ہیں. جس طریقے سے این پیٹرسن کے جو ہے وہ خطوط وغیرہ جب اس زمانے میں لیک ہوئے تھے، وکی لیکس آئی تھی، تو اس طرح کی خبریں نکلتی رہتی ہیں جی. تو یہ اب ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، انہوں نے صرف حقیقت بتائی ہے. اور عمران احمد نیازی جو ہیں، جو کہتے ہیں، وہ ایکچولی اس پر یقین نہیں رکھتے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو
ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. اسرائیل کی جانب سے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو ویسٹ بینک ہے اس کے اوپر ایک قسم کی قبضے کی سازش جو ہے وہ تیار ہے. اسرائیلی پارلیمنٹ نے اپوزیشن نے ایک بل موو کیا جس میں بل یہ تھا کہ جو اسرائیلی قوانین ہیں وہ ویسٹ بینک کے اوپر لاگو ہوں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویسٹ بینک کو اسرائیل اپنا حصہ بنانا چاہ رہا ہے. اور یہ وائلیشن ہے جی جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے شرم الشیخ کے اندر, جس میں پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پوری کی ورلڈ کی جو لیڈرشپ تھی وہاں پر موجود تھی. تو اس کے اوپر پھر بڑا جو ہے وہ جب یہ عبوری طور پر بل منظور ہوا تو پھر امریکہ کی جانب سے 3 لوگ جو ہیں وہ فوری طور پر اسرائیل پہنچے. ایک ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس, اس کے علاوہ جیراڈ کوشنر جو کہ داماد ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, اور پھر اس کے علاوہ وٹکوف صاحب جو کہ نمائندہ خصوصی ہیں جی سی سی کے حوالے سے. تو اب بیک گراؤنڈ کے اندر تو جو بھی باتیں ہوئی ہیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کھل کر اپنی بات کا اظہار کر لیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. Don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it. Israel's doing very well. They're not going to do anything with it. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ نے گفتگو سنی, وہ کہہ رہے ہیں جی سوال ہی پتہ نہیں ہوتا, میں اسرائیل کو ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کرنے ہی نہیں دوں گا. وہ کہتے ہیں میرا ہیڈیک ہے, کیسے کروں گا, کیا کروں گا, یہ میں کروں گا, لیکن یہ کام ممکن نہیں ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں میرے خیال سے واحد ہی ایسے پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے جنہوں نے اسرائیل سے متعلق اس قسم کا کبھی لہجہ اختیار کیا ہو, ورنہ ہمیشہ بڑے مؤدبانہ طریقے سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. اچھا, اب یہ کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے اب بل جو ہے وہ عبوری طور پر منظور ہوا ہے اپوزیشن کا یعنی پارلیمنٹ سے, تو اس پہ بظاہر تو نیتن یاہو کی مرضی نہیں شامل, لیکن کیونکہ ہارڈ لائنرز ہیں وہاں پر, اور ہارڈ لائنرز کے سامنے جو ہے وہ نیتن یاہو بھی کمزور پڑ جاتے ہیں. تو یہ اب امریکہ نے بیک گراؤنڈ کے اوپر بہت کچھ کیا, لیکن وہ پبلکلی بھی اس نے ایک پوزیشن لے لی ہے, کیونکہ امریکہ کے اوپر انٹرنل پریشر بھی ہے. ان کی تمام یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس, ان کے تھنک ٹینکس, ان کی پبلک ایٹ لارج, وہ اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے امریکہ کے اوپر. تو یہ ایک پریشر ہے جو کہ اب یورپ کے بعد امریکہ کے اندر بھی دکھائی دیا, اور ان کی حکومتوں کے اوپر بھی جو یہ پریشر آ چکا ہے. حماس نے جی اس عمل کو خوش آئند قرار دی ہے. اچھا, میں وہاں پر آپ کو سچویشن بتاؤں کہ جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس طریقے سے جس طرح امداد آنی چاہیے تھی وہ امداد بھی غذا بھی اس طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی, کیونکہ اسرائیل کچھ بہانے بنا کر رکاوٹیں بنا رہے ہیں. اصل میں حماس کے تمام لوگوں نے سرنڈر جنہوں نے کرنا تھا, کچھ ایسے باغی گروپ آ چکے ہیں جو کہ ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہیں, اور امریکہ اس حوالے سے بیان کر رہا ہے بات, لیکن اسرائیل جو ہے وہ بہانہ بنا کر اس کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے, تو پھر وہ ویسٹ بینک کے اوپر بھی جو ہے وہاں پر مختلف جگہوں کے اوپر کارروائیاں کر رہا ہے. یہ جو ہے اس وقت وہاں پر حالات خراب ہیں, اور امریکن انٹرونشن جو ہے بڑی ضروری تھی. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سیاہ بادل منڈلا رہے تھے اس پیس ایگریمنٹ کے اوپر, تو ان کے لیے خاصا خوش آئند ہے امریکن پریزیڈنٹ کا یہ بیان. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.